السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب بہن بھائیوں کو، اہل وطن کو اور اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، نمازوں کو اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ چھوٹی سی گزارش کرنی تھی تو دل میں آیا آج میں وہ بات کر دوں، اور بہترین موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم نے پورے رمضان میں اللہ کی توفیق سے جتنی اللہ نے توفیق دی تھی ہمیں، اس کے مطابق ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن کی عبادات میں مشغول رہے، تراویحیں پڑھی، قیام اللیل کیا، تہجدیں پڑھی، اللہ سے دعائیں کی، نیکیاں سمیٹتے رہے۔ تو اس موقع پر یہ ایک بہترین موقع ہے، عید کا موقع ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے لرننگ ہوتی ہے، پھر ارننگ ہوتی ہے، اور پھر سیونگ ہوتی ہے۔ تو ہم نے سیکھا اور ہم نے بزنس کیا اللہ کے ساتھ، ہم نے نیکیاں جمع کی۔ اب اس کی سیونگ کا مرحلہ ہے۔ تو سیونگ ایسی جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں پہ چوروں ڈاکوں سے محفوظ ہو، چوری ہونے کا خدشہ نہ ہو، نیکیاں ہوں یا روپیہ پیسہ ہو، وہ ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو ایسا جو ہے نا وہ عمل کیا جاتا ہے، ایسا کام کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ نیکیاں کی، ہم نے نیکیاں کمائی، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ہم سیو کیسے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی بہترین موقع ہے۔ تو ہم اس موقع کے اوپر، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بہن بھائی سے ناراض، اور اولاد والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ ناراض، چھوٹی موٹی ناراضگیاں، انسان ہیں، کمزور ہیں، گلے شکوے زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو صلہ رحمی کو کاٹنے والا بندہ ہے، قطع رحمی کرنے والا بندہ ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بہترین موقع دیا ہے عید پر، عید ملنے کے بہانے چلے جائیں، ملیں، آپ پہل کریں، پہل کرنے والے کو اللہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ جھک جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھک جائے، جھگڑا چھوڑ دے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری بات اس موقع کے اوپر جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں کی، ہم نے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں کی، اس سے زیادہ نیکیاں کی۔ تو اس موقع کی مناسبت سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم تو اس کو مفلس اور غریب اور مسکین سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، یعنی ان کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ شتم ھذا، ضرب ھذا، اکل مال ھذا، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور حقدار آ گئے ہیں۔ نیکیوں کا پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس جتنیاں نیکیاں ہیں ان کے پاس، اور حقدار آ رہے ہیں، اس نے تو میرا مال ناجائز چرایا تھا، حق کھایا تھا، میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، فراڈ کے ساتھ میرا مال ہتھیایا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس بندے کی نیکیاں ان حقداروں کو دینی شروع کر دو۔ دوسرا آئے گا اس نے مجھے مارا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، ہیں جی، اور اسی طرح اس نے جو ہے نا وہ قتل کیا تھا، اس نے یہ حقوق العباد والے لوگ جو لوگوں کے حق مارے ہوں گے، اکل مال ھذا، ضرب ھذا، شتم ھذا، اس کو گالی دی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کی نیکیاں بانٹنی شروع کر دو، حقداروں کو دینا شروع کر دو۔ ایسا وقت آئے گا کہ نیکیاں اس کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور اب اس کے پاس کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔
لیکن حقدار پھر بھی آ گئے ہیں، آ رہے ہیں، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ بھی زیادتی کی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ۔ میں نے وہاں سعودیہ میں ریاض میں ایک جمعہ پڑھا تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ تو عام طور پر یہی سمجھتے ہو نا کہ مفلس غریب مسکین اور جس کے پاس درہم دینار پیسہ نہ ہو تو وہ ہوتا ہے، نہیں، مفلس وہ ہوتا ہے جو اچانک کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر آ پڑے اور وہ اچانک جو ہے وہ بالکل غریب اور مسکین ہو جائے اور اس کو توقع اور گمان بھی نہ ہو اس کا۔ تو یہ ایسا بندہ ہے جس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں۔ تو میرے بھائیوں، جس کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے اس کو درست کر لیں، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جوان موتیں ہو رہی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، علماء کرام فوت ہو رہے ہیں، نوجوان فوت ہو رہے ہیں۔ ویسے تو ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، صلح کر لیں، جس کا کچھ لینا دینا ہے اس کو واپس کر دیں۔ قیامت والے دن پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر یہ جو نیکیوں کے پہاڑ تہامہ کے برابر اکٹھے کیے ہیں یہ وہاں تقسیم ہو جائیں گے اور بندے کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور اللہ کہے گا اس کو کھینچ کے پھینک دو اس کو جہنم میں۔ میرے بھائیوں، یہ بہترین موقع ہے، عید کا موقع ہے۔ جو روٹھے ہوئے ان کو منا لیں، جس کا کچھ لین دین ہے اس سے جا کے مفاہمت کر لیں، اس کو منا لیں، ان کو منا لیں۔ کیوں؟ اگر ہم ناراض رہے نہ کوئی ہماری عبادت قبول ہوگی، نہ ہمارا کوئی روزہ قبول ہوگا۔ اور اس بات کو سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دین کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بہترین موقع دیا ہے، یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، دل نرم ہوتے ہیں، سارا جو ہے مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا اتنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہترین موقع ہے، منا لیں اپنے رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، جائیں ایک دوسرے کے پاس ملنے جائیں، وہ نہیں چاہتا پھر بھی جائیں، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا، اس کے اندر خیر ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ہم اپنی نیکیاں بھی بچا لیں گے اور اپنے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔